لیکن ایگزیکٹلی اچھا ایک جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو سائنس ہیں ان سین جو ہیئر آفٹر سے ریلیٹڈ ہے اس کو ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ فٹ کر دینا اگر وہ فٹ نہ ہو رہا ہوتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ کچھ احادیث جیسے غلطیاں کی گئیں بہت ساری مینشنڈ ہے کہ صدام حسین کو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اللہ کے نبی نے وہ کہا تھا اور ڈفرینٹ شخصوں کو. تو بات یہ کہ جب تک وہ ایگزیکٹ بالکل پوری نہ ہو رہی ہو تو دیٹ از ناٹ دا سیم انسیڈنٹ جس کے بارے میں اللہ کے نبی بات کر رہے تھے. ہاں اگر ہر چیز 100% فٹ ہو رہی ہو تو پھر بات کرتے ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات کی تھی, اور جب ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی این ایول پرسن اور اے بیڈ پرسن. فار ایگزامپل لوگ کتنے امام مہدی بن کے آ گئے. ٹھیک ہے. ایک شیخ بتا رہا تھا کہ میرے آفس میں 2 لوگ آئے اور اس نے کہا کہ شیخ آئی ایم مہدی اینڈ ہی از عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو جب وہ بندے ایول ہو جائے تو پھر لوگوں کو اسلام میں ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو انسین کی جو چیزیں ہیں ہم کبھی بھی ایگزیکٹ فٹ نہیں کرتے جب تک وہ 100% بیٹھ نہ رہی ہوں اس پہ, جیسے اسما بنت ابی بکر نے کہا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میرے ایک ٹیچر نے بھی مجھے اس بات پہ نا بڑا کوشچن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمس کی بات کریں نا تو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ اس معاملے میں انہی کے بارے میں انسان کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ نا بہت زیادہ تعویلیں کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے لوگوں نے دجال کے بارے میں نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ کیمرہ ہوگا, وہ آنکھ ہوگی. تو اب ہو یہ رہا تھا کہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تعویلیں شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل میں دجال کا امیج ہے نا, اب لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ دجال ایک ایکچوئل انسان ہے جو کہ آنا ہے. اب لوگ یہ سمجھنا کہ یہ کیمرے کی آنکھ دجال ہے, یہ فلاں دجال ہے, یہ ڈالر بل دجال ہے. مطلب وہ پھر لوگوں کی اٹینشن چلی جاتی ہے. تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک انسان ہی ہے, اور آپ کو جب بتایا گیا کہ جی ایک شخص ہے جو کہ یہ کر رہا ہے, تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے, ملنے کے لیے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح دجال ہے یا نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سائن کا یا سمبل کا ویٹ نہیں کرتے. ہی نیو اٹ کہ اٹس اے مین. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مائنر سائنس ہو یا میجر سائنس ہو, ہمیں اپنی طرف سے نا تکلف نہیں کرنا چاہیے اس کی تعریف. یاجوج ماجوج کو بھی کہہ دیا, وہ چائنیز نیشن کو کہہ دیا, اور ہاں مطلب اس طرح سے کوئی اپنی طرف سے مطلب جو بات کہی ہوئی ہے نا اس تک رہیں آپ, اس کے ساتھ جسٹس کریں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا یہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ چیز ہے, کیونکہ یہ اسلامک ایسکٹولوجی جو ہے نا یہ بڑا ایک ڈیپ سبجیکٹ ہے جس میں یو نیڈ اے اسکالرلی پرسن ٹو kind of guide you and help you to understand these things, تاکہ آپ کوئی غلط تعویل نہ کر بیٹھیں اور کسی اس چیز کی طرف نشانیل بنا دیں جو کہ اصل میں ہے نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ذرا ہمیں جس طرح بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو جس طرح آج کل کے معاملے میں نا بڑی آسانی سے فٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہا گیا کہ زلزلوں میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بیماریاں ایسی آ جائیں گی جو تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے جو نا مطلب کبھی سنی ہوگی. تو اور وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ فحاشی پھیل جائے گی امت میں, یعنی اتنی فحاشی پھیلے گی, اور جب فحاشی پھیلے گی پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی. آج آپ دیکھیں کہ STDs جو ہیں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز, اس کی ایک پوری کیٹیگری بن چکی ہے. بالکل. اور یہ کیٹیگری پہلے نہیں تھی. اس میں ایڈز, HIV, یہ وہ, اور ابھی آپ دیکھیں کووڈ وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو آج سے پہلے میں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا, یعنی ٹوورڈز دی اینڈ آف ٹائمز ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے. ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے. جس طرح میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ ٹاک دے رہا تھا تو میں نے بتایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. تو کسی نے سوال کیا کہ جی پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فرقے بنائیں. میں نے کہا یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرقے بنائیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹنا. لیکن اس کے باوجود کہ یہ احکامات موجود ہیں, لوگوں نے پھر بھی فرقے بنا لینے. بلکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, اور جو ایول ٹریٹس بیان کی گئی ان لوگوں کی, ان کا مطلب ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, لیکن ڈونٹ بی ون آف دوز پیپل. تم کم از کم تم ان لوگوں میں سے نہ ہو. جیسے ہم نے آئی تھنک کل کی لیکچر میں, پرسوں کے لیکچر میں بات کی تھی کہ اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ. سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا, حتیٰ کہ کوئی خشوع والا نظر نہیں آئے گا. اب میں اور آپ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پورا کریں اور ہم خشوع چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بلکہ ان لوگوں میں سننا چاہیے کہ جو کہ اینڈ آف ٹائمز کی جو بری ٹریٹس ہیں جو لوگوں میں ہوں گی ان سے بچیں. اور اپنے اب دیکھو سبحان اللہ, یہ جو وہ کہنا اتنی امیزنگ ہے. آج میں پڑھ رہا تھا اس کو, وہ چیزیں وائڈ اسپریڈ ڈیتھ لائک مرین آف شیپ. اللہ نے فرمایا کہ count 6 things prior to the hour, among them he mentioned widespread death which will spread like among you like marine among sheep. جو کہ بھیڑ بکریوں کو لگ جاتی ہے اور وہ یا تو منہ سے کچھ آوازیں نکالتی ہیں یا ان کے ناک سے کچھ بہتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں, سڈن ڈیتھ.
اور آپ کووڈ دیکھ لیں. اچھا یہ میں نے ایک لیکچر دیا تھا 2-3 سال پہلے اسی ٹاپک پہ. صحیح. I never imagined کہ سال بعد کووڈ ہوگا یا 2 سال بعد کووڈ ہوگا, اندازہ ہی نہیں تھا. اور ہم نے تو اسپینش فلو کی بات کی تھی اور ڈفرینٹ جو پرانی چیزیں گزری ان کی بات کی تھی, لیکن کووڈ ہماری زندگی میں ہم نے اتنا بڑا پینڈیمک دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی میری حدیث سچی ہو رہی ہے. اچھا پھر prevalence of turmoil یعنی فتنہ of all kinds. آپ نے فرمایا, حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ سابقوا بالاعمال فتنہ, ریس with your deeds with the فتنہ قطع اللیل مظلم, کہ وہ اندھیری رات کی طرح آئیں گے. یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ انسان صبح ہوگا تو مومن ہوگا, رات تو کافر ہوگا, رات مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی نیشنلٹی کے لیے سائن کر دیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ہمیں کینیڈا میں رہنا چاہیے, ہمیں امریکہ میں رہنے دو, ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں. میں ایک شخص جانتا ہوں, یعنی وہ مجھے واقعہ بتا رہے تھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی رپورٹ کرنے کا پلان بن گیا کہ ان سے کوئی ایسی مسٹیک ہوئی تھی, تو ان کے واپس جائیں آپ. تو کسی نے مشورہ دیا کہ باسن یہ والا ریلیجن اپنا لے, تجھے نیشنلٹی مل جائے گی, اور کینیڈین سپورٹ دس ریلیجن جو گورنمنٹ ہے. اچھا, اس نے سائن کر دیا وداؤٹ تھنکنگ آف اے سیکنڈ, فوراً سائن کیا اور اس کو نیشنلٹی مل گئی. اینڈ دے میک شیور یو پریکٹس دیٹ ریلیجن. آپ کو عبادت گاہوں میں اور جا آ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, اور جو بھی ان کا ایک ڈیوینٹ سیکٹ ہے وہ. تو سبحان اللہ سیکنڈ نہیں لگایا انہیں. اچھا اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں. آپ نے فرمایا کہ ٹائم آئے گا کہ جس میں تمہارے دین پہ چلنا اتنا ہوگا مشکل جتنا تم کوئلے کو پکڑنے کے برابر ہوگا. تو سبحان اللہ بھرے بھی ہیں پریویلنس آف سیٹلائٹ چینلز. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اچھا ایک میں جو آج تفسیر سیشن میں بھی نا وہ جو ہم آیت پڑھے تھے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جو فیمیل انفنٹ چائلڈ ہے اس کو سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس چیز پر قتل, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی بنا پر تجھے قتل کیا گیا. اب دیکھیں یہ تھا لڑکیوں کو مارنے والا. تو ابھی جو آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں نا کہ صبح اٹھے گا مومن ہوگا, رات میں کافر ہوگا, ہم لوگ اپنے آج بیٹوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. پتہ کیسے قتل کر رہے ہیں؟ ان کا ایک ہوتی ہے فزیکل ڈیتھ, ایک ہوتی ہے اسپرچل ڈیتھ. ہم لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ ہم لوگوں نے دنیا کے پیچھے نا ہم نے اپنے دین کو قربان کرنا شروع کر دیا, اسپرچولی ڈیڈ کر دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچے کا اسکول کیسا ہے, اگر آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ فار ایگزامپل کسی اور فیتھ کا اسکول ہے اور وہاں پہ بہت الٹرا لبرل قسم کے لوگ آتے ہیں, بہت ایتھیسٹک بچے بھی آتے ہیں, آپ کہتے ہو ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ ایز میرا بچہ جو ہے نا وہ دنیا داری ہو جائے گی نا, یہ اچھا اسکول ہے, یہ اچھا اسکول ہے. کیونکہ اگر وہ مطلب ہم لوگوں نے دنیا کو پرائرٹی بنایا ہوا ہے, اور بچے کی چاہے وہاں پہ اسپرچل ڈیتھ ہو جائے, چاہے وہ ملد بن کے وہاں سے باہر نکلے, وہ ہمیں کنسرن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ماڈرن ہو جائے, بس انگریزی پڑھ لے, اچھے جو ہے الفاظ 2-4 بول لے, 4 بندوں میں بیٹھ لے, بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اصل میں نا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. اور یہ جو بات ہے بالکل حدیث میں چل آتی ہے کہ ایک بندہ صبح کو اٹھے گا مومن ہوگا, رات میں کافر ہوگا. ہم خود دیکھتے ہیں بندہ صبح اٹھتا ہے, فجر کی نماز پڑھتا ہے, رات کو سوتا ہے, انتہائی کوئی کفیہ کام کر کے بستر میں لے کے سو جاتا ہے, یا صبح اٹھتا ہے تو پھر گندا کام کرتا ہے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. ایک حدیث ہے حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ soon evil will pour down on you from the sky until it reaches al-fayafi. سب مجھے رسول اللہ what is al-fayafi, آپ نے فرمایا کہ the wilderness. اب wilderness تک جو ایول پہنچ رہا ہے, یعنی سیٹلائٹ چینلز کے تھرو, 3G کے تھرو, 4G کے تھرو, جو گاؤں میں لوگ جنہوں نے آج تک فلتھ نہیں دیکھی تھی وہ 4G اور 5G سے ٹک ٹاک پہ اور کون کون سی فلتھ ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں. صحیح کہا آپ نے فرمایا وہاں تک پہنچ جائے گا. اور سما جو عرب میں یوز کرتے ہیں نا, سما, وہ آسمان کا نہیں, ہر چیز جو اوپر سے آتی ہے, یعنی اسی جو انٹرنیٹ ہے, سیٹلائٹ چینلز ہیں, سب اوپر سے آتے ہیں. اچھا ایک اور حدیث کہ فالوئنگ دا ویز آف نیشنز ہو کیم بیفور یعنی جوز اینڈ کرسچنز. آپ نے کہا نا کہ ہم ہر چیز بس ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہی ہمارے ایک طرح سے بس کسی طرح سے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک میری امت ان لوگوں کو فالو نہیں کرے گی ہینڈ بائی ہینڈ اینڈ کیوبٹ بائی کیوبٹ. آپ نے فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون, جوز اینڈ کرسچنز, انہوں نے کہا who else. اور اچھا ان کو فالو کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچے, یہ ایک حدیث, appearance of women who are clothed yet naked. بالکل آپ نے فرمایا ابھی سبحان اللہ دیکھیں ذرا سینٹورس چلے جائیں, ڈفرنٹ مالز چلے جائیں. آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار, صنفان من اہل النار لم اراہما, 2 لوگ 2 کیٹیگریز جہنمی میں سے ہیں جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. ایک وہ لوگ, ایک وہ مرد جو کہ وپس یعنی کاؤ کی جو ٹیل ہوتی ہے اس کی تیز سے لوگوں کو مار رہے ہوں گے,
اور ایک وہ عورتیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں لیکن نہیں پہنے ہوئے. یار دس از سو امپورٹنٹ اور اتنی کلیئر کٹ ہے کہ بندہ آنکھیں بند کرے کان بند کرے اس سے نہیں منہ چھپا سکتا. اتنی مائلات ممیلات، مائل کرنے والے مائل ہونے والی.